اور ایران نے باقاعدہ سٹریس کیا ہے، صرف کہانی یہ کہا ہے، ایک ریکویسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا سے، کہ ایران انڈیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں. تو مجھے جو لگتا ہے بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی بہت ہی بہتر طریقے سے اپنے ملک کو چلا بھی رہا تھا اور ابھی چلا بھی رہا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے مفاد کے لیے کسی اور کے مفاد پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کہ انڈیا ہم سے آئل بائی کرے، انڈیا ہم سے تیل خریدے، اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں ہم بھی جو ہماری ضرورت ہے انڈیا سے پوری ہو سکتی ہے ہم اس سے وہ خریدیں. خبر جو ہے نا سبسکرائب دا چینل جو 5th ہے، اس میں سعودی عربیہ اور یو ایس آن ہائی الرٹ آفٹر وارننگ آف امییننٹ ایرانین اٹیک. یہ جو امییننٹ ایرانین اٹیک وہی کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عربیہ اور امریکہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت انڈیا مختلف قسم کے میزائلز بنا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ملٹری پلانز بنا رہا ہے، باقی چیزیں وہاں پہ شاید سعودی عربیہ کے ساتھ تھوڑا کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. دوسری جانب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے گزشتہ 75 سال میں کہ جس نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی ہو. تو جب ایک پرائم منسٹر جو اپنی مدت پوری نہیں کرے گا تو وہ اپنی پالیسیوں کو کیسے آگے لے کے چل سکے گا، اور ہم پھر کس طرح کمپیریزن جو ہے اس کا کر سکتے ہیں. Because on security matters, India may not want to take sides with Saudi Arabia against America, against Iran, right? جس طرح سے وہ ایران کی سائڈ نہیں لیں گے اگینسٹ سعودی عرب. سو آئی ہیو اے فیلنگ کہ ایسا انڈیا پاورفل ہوتے جا رہا ہے، وہ گیپ ایمبیشنز تو وہیں کے وہیں ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی has not adjusted to the enormous increase in Indian capabilities, financial and otherwise. یہ کہ ایران کا یہ کہنا ہے اور ایران نے سبسکرائب دا چینل کہا ہے، ایک ریکویسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا سے، کہ ایران انڈیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ہم سے آئل بائی کرے، انڈیا ہم سے تیل خریدے، اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں ہم بھی جو ہماری ضرورت ہے انڈیا سے پوری ہو سکتی ہے ہم اس سے کریں. جس طرح کہ عمران خان صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کیا پالیسی ہے، وہ کس طرح چلتی ہیں، آزاد پالیسی انڈیا کی، پی ایم مودی کی. آپ ذرا فارن پالیسی دیکھیں، وہ جس طرف سے چاہتے ہیں اس طرف سے وہ چیز خرید لیتے ہیں، اپنے دشمنوں سے بھی اور دوستوں سے بھی. تو اس کی سب سے بڑا لاجک یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کی اکانومی بہت زبردست ہے، ان کی ٹریڈ بہت، اکانومی تو 5th لارجسٹ ہے لیکن ان کی ٹریڈ امریکہ سے ہے. اب امریکہ نے کیوں نہیں ان کے پر پابندی لگائی؟ S-400 کی جو سارا چلا تھا، بات چیت ہوئی تھی، پھر تیل بھی خریدا، انہوں نے کیوں نہیں لگائی پابندی؟ انہوں نے نہیں لگانی تھی، اور انڈیا کو بھی پتا تھا کہ امریکہ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب ایک بڑی اکانومی کو اور ایک بڑی طاقت کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا جس طرح کہ وہ ہمیں ڈیل کرتا ہے، کیونکہ ہماری اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریڈ ویڈ اس طرح کی چیز نہیں ہے کوئی. ہمیں تو ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سب سے زیادہ خطرناک ترین ملک قرار دے دیا تھا، آپ کو یاد، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو بعد میں تو سبھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو میں یہ کیا وجہ ہے انڈیا کے پرائم منسٹر جو بھی ہوتے ہیں نریندر مودی یا اس کے علاوہ وہ اپنے ملک کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ آتا ہے اپنا مفاد دیکھتا ہے، ملک کو لوٹتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اصل میں ان کو احساس ہوتا ہے نا اپنے ملک کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. اب ہمارے جو جتنے بھی پرائم منسٹر آتے ہیں مطلب وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے. ان کو اپنی بچوں کی، اپنی مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو، سیاستدانوں کو، ان کے اگر پالیٹکس دیکھے، ان کی ٹیکنالوجی اگر دیکھے، ان کی باقی ترقی دیکھے، ان کی زراعت اگر دیکھے، سارے چیزوں میں بھارت کی اکانومی ہے ورلڈ ٹاپ 5th اکانومی بھارت کی اس وقت دنیا میں ہے. ایسا ہی ہے ورلڈ ٹاپ 5th اکانومی. ہم اکانومی میں ہم بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آبادی ویسے تو انڈیا پچھلے 10-15 سال سے جو انڈیا کی ریلیشن شپ ہے، انڈیا از پیئنگ اٹس اون بلز. جب انڈیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کھانے کے لیے، انڈیا ول پے اٹس اون شیئر اور انڈیا ول پے the bill for both. It's a very different scenario. تو and I'm sure the Saudis respect that also, right? سعودیز کا میرے خیال کوئی بھی اس چیز کو ریسپیکٹ کرتا ہے. سعودیز کی بات اگر نہ بھی کی جائے اراؤنڈ دا ورلڈ، اگر یہ چیز کی جائے تو میرے خیال سارے لوگ اس کی پھر ریسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ اپنا بل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ہاں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کین یو پل یور ویٹ ان دا انٹرنیشنل سسٹم؟ یہ تو بہت ہی سیدھا سادہ سوال ہے. اینڈ میں نے یہ پہلی بھی بات شاید آپ کے شو پہ کی ہے. دیکھیے کہ آدمی کو
your ambitions should be in proportion to your capabilities. Right. पाकिस्तान का शुरू से मसला ये रहा है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज और पाकिस्तान की एम्बिशंस में गैप है, और वो गैप भरने के लिए वो इस तरह की फंस जाता है. ये जो टेररिज्म का भी जो चक्कर शुरू हुआ है, इट इज टू फिल द गैप बिटवीन इट्स फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज में जो गैप है, उसको वो ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. अगर इफ यू है कि ईरान जो कह रहा है तो इंडिया उससे तेल ले, और उसमें फिर देखेंगे कि क्या होता है, क्या अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाता है जिस तरह पहले नहीं कहा गया. अच्छा, उसमें फिर देखें ना, ये भी बड़ी बात है कि वो चाह क्यों रहा है. वो इसलिए उसकी ख्वाहिश है क्योंकि ईरान की भी ये ख्वाहिश है कि जो चीज़ें उसको चाहिए वो भी ट्रेड करे इंडिया से, और वो भी इस ट्रेड में उसकी अपनी जो है चीज़ें इंपोर्ट कर सके, प्रोडक्ट्स. तो इसमें मैं आपको एक और बड़ी, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक और बड़ी अहम बात बताती हूँ, और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरह देखें इस वक्त, क्योंकि हम इन 3-4 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो 2 कंट्रीज़ है ईरान और इंडिया, उसमें जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हालांकि ईरान तो बड़ा पीछे है इसमें, लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि ईरान ने भी ड्रोन अपनी कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई कर ली है, और वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसने दिए हैं ये, खैर वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी यूक्रेन में जो है वो अपना असलिया भेजा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ये किया या ये कंट्रीज़ ऐसा समझते हैं जो कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेने की या गंदम लेने की बात कैसे कर रहा है. क्या रशिया फिर ये मानेगा बात? वो कहेगा कि अच्छा, अगर रशिया भी ये समझता है तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम लोग उधर जो. दूसरी जानब पर देखा जाए कि वहाँ पर पुलिसियाँ जो होती हैं उसके पूरे होने का फ़ायदा ये है कि इस वक्त जो इंडिया है वो जो G8 कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी के हवाले से, उसमें उसका शुमार हो रहा है. उसको सलामती कौंसिल की जो सालाना सदारत है वो इस वक्त मिल रही है. इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ जो बड़ी काउंसिल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, उनको उसकी सदारत मिल रही है. वो अजलास वहाँ पर हो रहे हैं. सर, जो तरक्की है ना वो 2 से 3 सालों में भी हो जाती है अगर कोई करने वाला हो तो. नरेंद्र मोदी ने जब इंडिया की हुकूमत संभाली तो उन्होंने आते ही मेक इन इंडिया के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की, और आज मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में छाया हुआ है. इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट हर जगह सेल हो रहे हैं, और इंडिया इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है. सियासतदान यहाँ पर नो डाउट उनको टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता, लेकिन सियासतदान आके कुछ करते भी तो नहीं है. आप ये खबर जो है ना बड़ी अजीब सी आई है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो 5th है, इसमें सऊदी अरेबिया और यूएस ऑन हाई अलर्ट आफ्टर वार्निंग ऑफ इमिनेंट ईरानियन अटैक. ये जो इमिनेंट ईरानियन अटैक, वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया और अमेरिका इमिनेंट ईरानियन अटैक, क्योंकि ईरान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल ब्रेक कर रहा है खबर. तो ईरान, और इसके बाद जो है एक सवाल ये खड़ा हो गया, इमिनेंट अटैक यानी लाजमन अटैक होने वाला है कोई ईरान की तरफ से. और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी आइडियल नहीं है इस वक्त, खासतौर पे ओपेक प्लस का जो सवाल हुआ है तो, और ये मामला जो उठा है, और जिसमें सऊदी अरब ने बिल्कुल रशियन और ओपेक प्लस कैंप में जाने का फैसला किया. तो ये मामला कैसे होंगे, और इसीलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर किसी ने फर्दर इसको पढ़ना हो तो आज वाशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल देखें. बाइडेन जो 6th है, बाइडेन कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सऊदी अरेबिया आर रीपिंग क्वाइट रिजल्ट्स, यानी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि